بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان مبارک میں جو اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ اعمال جو اللہ تعالی کے تقرب کا ذریعہ ہیں، اور ان میں سے بعض اعمال تو ایسے ہیں جو خاص ہیں اس مہینے کے ساتھ، تو ان کا ذکر چل رہا تھا۔ تو ایک روزے کا ذکر تو ہو گیا تھا، آج ہے تراویح کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا اور اس عبادت میں کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے لیے ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے راستے میں جو مشقتیں مجاہدے برداشت کرتے ہیں، کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستے آسان کر دیتے۔ تو یہ تراویح بھی ایک مشقت بھرا عمل ہے، جس طرح روزہ ایک مشقت بھرا عمل ہے کہ آدمی سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے اور کمزوری کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے ان تکالیف کو جھیلتا ہے۔ تو یہ روزہ بھی اللہ کی قربت کا تقرب کا بڑا سبب ہے۔ اسی طرح تراویح کی 20 رکعات پڑھنا اور قسمیں ختم قرآن کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو تراویح کا پڑھنا یہ بھی ایک مشقت بھرا عمل ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، نفس کو کھینچنا پڑتا ہے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں۔ کبھی یہ سستی کا شکار ہوتا ہے، کسل مندی ہوتی ہے، طبیعت چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے، گھسیٹ کر اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور عورتوں کو تو ذرا سہولت حاصل ہے کہ ان کے لیے جماعت کی نماز تو نہیں ہے، تو ان کا تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ابھی یہ کام کر کے کر لوں، اچھا یوں فارغ ہو کر لوں، ذرا لیٹ کے اٹھ کے کر لوں، تھوڑا تھک گئی ہوں کیوں کر لوں۔ اس میں نماز کا وقت کافی نکل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے عورتوں کے لیے بھی مستحب بات یہی ہے کہ گھر میں وہ نماز کا کوئی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت پہ وہ ان نمازوں کو ادا کیا کریں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، مستحب اوقات کی بھی رعایت رہتی ہے۔ تو بہرحال جب ہمارا یہ حال ہے کہ نمازوں کے لیے اپنے آپ کو ہر نماز کے لیے کھینچنا پڑتا ہے اور نفس کی سستی سے جان چھڑانی پڑتی ہے، تو یہ تراویح تو بڑی لمبی نماز ہے، 20 رکعت نماز کا پڑھنا یہ بھی بڑا مشکل ہے، تو ہے مشقت کا سبب۔ مگر اللہ نے صاحب نے فرمایا ہے نا رمضان کے بارے میں ایام معدودہ، یہ تھوڑے دن ہے، چند دن کی تو بات ہے، چند دن کی تو بات ہے، تو ہے مشقت بھرا عمل۔ تو یہ عمل بھی وہ ہے جو اللہ کے تقرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی رمضان میں تراویح پڑھے گا، یہاں قیام رمضان سے مراد تراویح ہے، جو رمضان کی رات کو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے یہ عمل میرے ذمے کیا ہے، تراویح کا عمل میرے ذمے کیا ہے، ضروری ہے، مجھے کرنا ہے، اور ثواب کی امید پر کہ اس پر اللہ مجھے خوب ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اسی طرح کی حدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان کا روزہ جو ایمان کے ساتھ فرضیت کے
یقین کے ساتھ اور ثواب کے حصول کے لیے پڑھے گا رکھے گا، اس میں بھی گزر چکی ہے کہ جو رمضان کا یہ قیام ایمان کے ساتھ ضروری سمجھتے ہوئے اور خوشی خوشی کرے گا، خوشی خوشی، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان سے پہلے زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، جو اس میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی جو تراویح پڑھے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں مزید یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان مبارک میں روزے کو فرض قرار دیا ہے اور میں نے اس میں تمہارے لیے تراویح یعنی قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ جو اس میں روزہ رکھے گا اور رات کا یہ قیام تراویح پڑھے گا ثواب کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام فرمائے وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا کہ جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ابھی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، یعنی جیسا بچہ بے گناہ معصوم پاک اور صاف گناہوں سے ہوتا ہے، ایسا وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گویا اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں پھر ایک بات یہ بھی کہ بھئی فرض ہے نہیں ہے، سنت ہے، کیا درجہ ہے، دیکھیں صاف حدیث میں آ رہا ہے۔ میں فقی بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ میری مجلس فقی ابحاث کی نہیں ہے، علماء سے گفتگو نہیں ہے، اہل علم سے بات نہیں ہے کہ فقی دلائل کے ذریعے اور اصطلاحات کے ذریعے بات کی جائے۔ میں تو ایک چھوٹی سی بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور فرما رہے میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فائدے کے لیے ایک چیز کو اپنی سنت بنا کر پیش کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے آپ کی محبت کے اس تحفے سے یہ کہہ کر انحراف مناسب ہوگا کہ یہ تو سنت ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میٹھی میٹھی سنتیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں، مگر جب کا مشقت کا سبب ہوتا ہے وہ ہمیں سنت کے ذیل میں، یہ عجیب بات ہے کہ سنت سمجھ کر کسی عمل کو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ کرنے کے لیے تو سنت ہی سبب ہے کہ بھائی یہ سنت ہے اس لیے اس کو کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو سنت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم اسے سنت سمجھ کر چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ سنت ہے اور اس کو اختیار کریں۔ صحابہ تو سنتوں کو تلاش کر کر کے ٹٹول کر عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک راستے سے، تو ایک راستے سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا راستے سے ہٹ گئے، سواری سے اترے، تھوڑا سا راستے جو ہٹ گئے، جیسا کہ کوئی پیشاب کرتا ہے آدمی، اور پیشاب نہیں کیا واپس آ گئے، تو غلام نے پوچھا کیوں آپ سواری سے اترے، کیوں آپ ایسے بیٹھے جب آپ کو ضرورت نہیں تھی، کسی حاجت کی ضرورت نہیں تھی آپ کو؟ تو فرمانے لگے ایک دفعہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تو آپ نے یہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کیا تھا، تو میں بھی مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر حضور علیہ السلام اس طرح یہاں بیٹھے تھے تو میں بھی حضور کی اتباع میں یہاں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے گردن کو ایسے نیچے کیا کہ جیسے کوئی آدمی کسی درخت کی ٹہنی سے بچنے کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا کرتا ہے۔ تو غلام نے پوچھا یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں یہاں سے ایک مرتبہ گزرا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی سے بچنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا
کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ میں نے سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ سنت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے سنت سمجھ کے چھوڑ دیں۔ آج کل ایک فتنہ چلا ہے، حضور نے تو 3 دن پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے جو کیا وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو کیا وہ بھی تو سنت ہے۔ صحابہ نے تو پورے 20 دن تراویح پڑھی، حضرت عمر نے جب 20 دن تراویح پڑھوائی تو اس کے بعد سے آج تک امت 20 رکعتیں سارا رمضان تراویح پڑھتی چلی آئی۔ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، خلفاء کی سنت بھی تو سنت ہے، اس کو بھی تو علماء نے حدیث لکھا ہے۔ اگر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں تو ہم حدیث کہاں سمجھیں گے؟ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے تو حضور سے حدیث نہیں سنی، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ وہ وحی کے ماحول میں پلنے والے، وحی کی آغوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہنے والے لوگ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ 150 سال پہلے شروع ہو کر صحابہ پر تان کرنے والے اس کو ذرا سمجھیں۔ بہرحال پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، واجب، اس کو واجب کہتے نہیں ہیں مگر یہ حکم میں واجب کے ہے، اسی لیے میں نے ایماناً میں ضروری کا ترجمہ کیا تھا۔ تو یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنے سے گناہگار ہوگا، مستقل کوئی چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا۔ جیسے فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے اس درجے کا تو نہیں ہوگا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف اعتقاد کا فرق ہوتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے نماز میں اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور کوئی واجب چھوڑ دے اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز۔ کوئی کہ میں نے واجب چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب بھی فرض ہی کی طرح ہے، اس کی دلیلیں الگ ہیں، وہ فقہ اور علماء کی باتیں ہیں، اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتا میں۔ تو بہرحال یہ تراویح کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، ایک ہی مہینہ ہے، ایک دن تو ہو چکا، آئندہ ہم کہہ رہے ہوں گے ایک دن باقی رہ گیا انشاءاللہ۔ جیسے اللہ نے رمضان کا شروع دکھایا ہے، اللہ اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے، صحت و عافیت کے ساتھ، تمام رمضان کی وصولی کے ساتھ اس کا آخر بھی ہم سب کو دکھائے۔ تو رمضان مبارک میں تراویح یہ ایک عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں کو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ تراویح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا وہ سمجھتی ہیں صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ تو تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے، اور آج کل تو بعض مساجد میں تراویح ہو ہی نہیں رہی، ہماری حکومت کی جانب سے منع کر دیا گیا ہے، تو اکثر لوگ گھروں پر ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ مرد اپنے گھروں میں پڑھائیں۔ اگر کوئی بچہ حافظ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سورہ تراویح الم ترا سے لے کے آخر تک 10 صورتیں 2 دفعہ ختم ہو جائیں گی، تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں اور مرد انہیں پڑھائیں، مگر مردوں عورتوں میں کھڑا ہونے کا فاصلہ ضروری ہے، کہ جیسے پچھلی صف میں پوری عورت کھڑی ہو، کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی مرد کے ساتھ نہ آنے پائے، مرد کے ساتھ یعنی مرد کے برابر نہ آنے پائے، بالکل پیچھے الگ دوسری صف میں۔ پہلے اگر مرد و عورت ہیں تو پہلے امام صاحب کھڑے ہوں، ان کے پیچھے مرد کھڑے ہوں، محرم عورتیں ان کے اور پیچھے اگر پچھلی صف میں کھڑی ہوں ذرا فاصلے کے ساتھ۔ تو بہت اچھی بات ہے، پڑھیں۔ اور اس میں قرآن کا ختم کرنا یہ بھی مستقل سنت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 5-6 دن میں 10-12 دن 15 دن میں اگر قرآن ختم کر لیا ہے تراویح میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تراویح ختم ہو گئی، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا، 20 رکعتیں پڑھنا، یہ سب الگ الگ سنتیں ہیں۔ اور اگر نہ ہو تو بھائی سورہ تراویح پورے رمضان پڑھیں۔ تو یہ قیمتی موقع ہے، یہ رمضان کا قیام ہے،
اللہ کے خوش کرنے کا ایک اور جو ہے وہ ذریعہ ہے اور عمل ہے، اس کو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آج پہلا روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خاص طور پر فرمایا کہ تم لوگ 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، تم لوگ 4 باتوں کی کثرت کیا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ تم لوگ کیا کرو، ان کے اندر رمضان میں جو ہے 4 باتیں کثرت سے کیا کرو۔ اور فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، تو 2 باتیں تو ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں چھٹکارا خلاصی نہیں ہے، تمہیں غنا نہیں، استغنا نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے وہ۔ تو ایک چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک تو جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا، تو پڑھنے والی چیز جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی استغفار کثرت سے کیا کرو۔ یہ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اور 2 چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی جس سے تمہیں خلاصی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، جنت کو مانگا کرو، اور دوسری چیز جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ 4 کام ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے ہوئے، دوسرے کام میں مشغول ہوتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، گھر میں عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، تو آج سے ہی اس عمل کو ہم شروع کر دیں۔ تو 4 باتیں ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور دوسرے ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا، دوسرا استغفار کرنا، اور تیسرے جنت کا مانگنا، چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو اگر ہم یوں کر لیا کریں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار، تو چاروں باتیں ہو جائیں گی ایک ہی جملے میں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا رمضان جہاں تک ہو سکے اس کو کریں، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اس کو کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، گناہ معاف ہوتے ہیں، کمی کوتاہیاں دور ہوتی ہیں، اور جنت مانگنی چاہیے، یہ جنت کے ملنے کے دن ہیں، اور جہنم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ان چاروں کا بھی ہم سب اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے محض اپنی فضل و کرم سے تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم سب کو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جنت میں داخلہ مرحمت فرما دیجیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا